ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایک ایسی مناجات کا ذکر ہے کہ جو مناجات نہ پہلے کبھی روز زمین پہ رونما ہوئی نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی رونما ہوگی۔ اچھا، مناجات کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ میٹنگ، پرائیویسی میں ایک سرگوشی میں بات ہو رہی ہے دو آدمیوں کی، اس کو کہتے ہیں وہ مناجات۔ اور یہ مناجات کس نے کی؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ سبحان اللہ۔ اس مناجات کا اس کے اندر ذکر ہے جی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اوپر صرف میں نے عمل کیا، مجھ سے پہلے نہ کسی نے عمل کیا، نہ اب قیامت تک کوئی اس پہ عمل کر سکے گا۔ اچھا، یہ وہ واحد آیت ہے، یعنی سرگوشی والی بات۔ سرگوشی والی بات جو ہے، جس نوعیت کی وہ سرگوشی ہے، جی، اس نوعیت کی سرگوشی پہلے اور بعد اب روز زمین پہ ظاہر نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ایسی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے دعوت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، جی، تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے تھے، تو اجتماعی اعمال آپ کے اکثر امت کے ساتھ گزرتے۔ اب پھر پرائیویٹ کوئی ٹائم آپ کو ملتا تو ظاہر ازواج کو بھی وقت دینا ہے، کچھ پرائیویٹ چاہیے ٹائم، تو لوگ کیا کرتے تھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنے کے لیے ٹائم لیتے کہ جی ذرا خصوصی بات کرنی ہے۔ جی، اب خصوصی بات میں بعض لوگ لمبی کر دیتے کہ جب مل گئے تو اب لمبی باتیں کر رہے ہیں، جی ہاں، یہ حالت ہو جاتی۔ تو نتیجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طبیعت پر گرانی ہوتی کہ بھئی یہ وقت اجتماعی بات ہو جائے، لوگوں کو نفع ہو گیا، بس اب آپ کام میں لگیں۔ جی، لیکن خاص طور پہ یہود یا منافقین یہ شرارت کے طور پہ بھی آپ کو اکیلے میں بات لے کے بیٹھ جاتے، لمبی لمبی بات کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے۔ جی، پھر یہ کہ جو مخلص صحابہ ہیں ان کو کسی کو موقع مل جاتا تو وہ خوش ہوتا کہ میں اور رسول اللہ اکیلے ہیں، وہ بھی ذرا تھوڑا سا طول دے دیتے بات میں۔ جی، تو پرائیویٹ جو ہے میٹنگ کے اندر جو وقت بھی ہے تو آپ پر بوجھ بھی ہوتا اور اجتماعی جو کام تھا وہ بھی رکتا، تو آپ کو بڑی گرانی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہو اللہ کے رسول سے تو فقدموا بین یدی، فقدموا یدی صدقتاً، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے تم صدقہ نکالا کرو۔ اچھا، یعنی اللہ نے اوپر قیمت لگا دی کہ صدقہ پہلے نکالو پھر ملاقات کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت اتر آئی۔ جی، تو اب جب یہ آیات اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کتنا صدقہ لگانا چاہیے، یہ پیسے کتنے ان کے اوپر لگانے چاہیے کہ اتنے پیسے صدقہ کرو پھر آ کے مجھ سے ملاقات کرو۔ تو حضرت علی نے کہا، نبی پاک نے فرمایا کہ 1 دینار کافی ہے۔ 1 دینار تو بہت زیادہ ہے، 1 دینار تو یہ دے ہی نہیں سکیں گے، غریب غربا ہے۔ یہ 1 دینار کا مطلب 10 درہم بنتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا نصف دینار، یعنی آدھا دینار، یہ 5 درہم۔ کرنے جی نہیں، 5 دینار غریب غربا صحابہ کہاں پے کر سکیں گے، اور کم ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی سے پوچھا تم بتاؤ کتنے؟ انہوں نے فرمایا 1 جو، 1 جو ہونی چاہیے۔ 1 جو کا مطلب یہ ہے کہ بس 1 پیسہ اس زمانے میں تو معمولی۔ اس پر نبی پاک مسکرائے، فرمایا کہ انک لزہید، علی تو بڑا زاہد آدمی ہے، تجھے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اتنی سی قیمت کا کیا فائدہ؟ 1 دینار ہو، نصف دینار ہو تو لوگوں کو ذرا لگے گا بھی اہمیت ہوگی، پرائیویٹ میٹنگ میں پیسے دے کے آ رہے ہیں بھائی، تو تم تو بڑا زاہد آدمی ہے۔ تو یہ فرمایا۔ اس وقت بات یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس پر عمل کیا، میرے پاس 1 دینار تھا اچھا، جس کے 10 درہم بنتے ہیں، جی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 میٹنگیں کی اور 10 میٹنگوں میں 10 سوال آپ سے کیے۔ 1 درہم دیا صدقہ، آپ سے میٹنگ کی، 1 درہم دیا صدقہ، میٹنگ کی، تو کوئی 10 سوال آپ سے میں نے کیے اور آپ نے 10 سوالوں کا جواب دیا۔ جب یہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دے دی کہ بھی اگر تم پہ گرا ہے اور تم لوگ پے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہوا یہ کہ جو غریب صحابہ تھے مخلص، ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، جی ہاں، وہ بیچارے ملاقات سے رک گئے کہ یار ہم تو مل ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور جو منافقین مالدار تھے وہ بخل کی وجہ سے رک گئے کہ یار پیسے دینے پڑیں گے، وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان ظالموں کو مطلب تو کوئی نہیں تھا، آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا تھا۔ تو جب پیسے کی پابندی لگی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جناب اب کوئی بھی پے نہیں کر رہا، مخلص اس وجہ سے رک گئے ہے نہیں پیسے، اور منافق اس وجہ سے رک گئے کہ بخل کرنے لگے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان مخلصین صحابہ کی وجہ سے حکم کو اٹھا لیا کہ فرمایا چلو اگر جو غریب غربا ہیں جو نہیں پے کر سکتے ان سے ان کو رخصت ہے، وہ بغیر اس کے بھی بات کر سکتے ہیں۔
سبحان تو وہ کہ اغنیا جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں اور رسول اللہ سے بات کریں. جی تو یہ وہ آیت. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سارا پے کر دیا، بات چیت ہوگی، اس کے بعد منسوخ، یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. تو کہا کہ میرے بعد اب کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، مجھ سے پہلے بھی نہیں کیا، تو میں واحد آدمی ہوں جس سے اس آیت پہ عمل کیا. جی آئندہ کوئی اس کو نہیں کر سکے. بالکل. اب اس میٹنگ میں آپ نے کیا سوالات کیے وہ بڑے اہم ہیں. آپ نے پہلا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، وفا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ توحید کا اقرار اور لا الہ الا اللہ کی شہادت، اس کو وفا کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ حق کیا ہے، حق کیا ہے؟ تو یہ فساد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے شرک کرنا یہ فساد ہے. ٹھیک. حضرت علی پوچھا کہ حق کیا ہے؟ جی آپ فرمایا کہ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی. یعنی خاتم الاولیاء جو بنا حضرت علی سے ولایت چلی ہے نا، تو اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی. واہ واہ. یہ فرمایا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ آپ فرمایا کہ تجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے. یہ کہا. انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل کی سچائی اور پورے یقین کے ساتھ مانگ تو ملے گا تجھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگ. عافیت کا مطلب دین دنیا دونوں سنور جائیں. جی. تو عافیت مانگ. تو اس پر کہتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ سرور کسے کہتے ہیں؟ سرور کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنت کو کہتے ہیں، جنت سرور ہے. آپ نے فرمایا کہ جو وہ راحت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو راحت کہتے ہیں. تو یہ سوالات جو ہے حضرت علی نے آپ سے کیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات دیے. تو گویا کہ 10 سوال کیے. فرمایا ایک ایک درہم میں صدقہ کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. تو یہ وہ مناجات ہے، مناجات اعظم. ایسی مناجات نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ بعد میں اب قیامت تک ہوگی، کیونکہ یہ رسول خاص نوعیت کی صدقہ دے کر بات کرتے ہیں میں نے کی اور کسی کو موقع نہیں ملا. یہ اس کے اندر ذکر